بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نور پڑھیں گے، اور سورہ نور اور سورہ نساء اور سورہ حزاب جو ہے ان میں بنیادی طور پر خواتین کے خصوصی مسائل کا ذکر ہے، تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ اگر کسی بھی ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آواز بہت گونجے گی، تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ ایسی کارنر پہ بیٹھیں کہ جہاں پر آواز کم گونجے، ہینڈز فریز یوز کریں، آواز کو کم رکھیں، کیونکہ یہ مسائل وہ ہیں جو عورت ہی عورت کو سمجھا سکتی ہے، اور مردوں کا بیچ میں آپ نے ان کو نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ کے پاس امانت ہے، اس کا آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے کہ کوئی مرد آپ کے پاس نہ ہو۔ یہ باتیں ہماری سیکھنے کی ہیں، لہٰذا ہم ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سکھا سکیں، میں آپ کو بہتر طریقے سے سکھا سکوں اور آپ کانفیڈنٹلی ان کو سیکھ سکیں، ورنہ یہ پاسبل نہیں ہوگا۔
اور یہ 3 دن سورہ نور ہم اس کو سیکھیں گے. ان کو پورشنز میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے تاکہ ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ ہم سیکھ سکیں, ان کو ایویلیویٹ کریں اور اپنی نسل تک ان کو منتقل کریں. تو لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے پردے کا خیال رکھنا ہے, اور یہ خیال آپ خود رکھیں گے تو ہی بہتر ہوگا. اور آپ نے اس میں امانت میں خیانت نہیں کرنی. یاد رکھیں, اس امانت میں آپ نے خیانت نہیں کرنی. ٹھیک ہے, چلیں جی آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے دعا اور ذکر کے ساتھ, اور اس کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا ہمارا ذکر ہے آیت الکرسی. یہ قرآن کی عظیم آیت ہے. حدیث میں آتا ہے, نسائی کی حدیث ہے, حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے, اس سے موت کے سوا جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے, اس سے موت کے سوا جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. ایک اور بہقی کی حدیث میں آتا ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا, اس سے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا, اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا, وہ, اس کا پڑوسی اور اس کے آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے. ایک اور نسائی کی حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ہر چیز کی کوہان اور بلندی ہے, اور قرآن کی بلندی سورہ البقرہ ہے, اور اس میں آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے. جو شخص اسے ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا, اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیتا ہے. لہٰذا ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیں اور آیت الکرسی پڑھیں. لہٰذا اس کا علم ہر ایک کو ہونا چاہیے. ہم اب میرے ساتھ آپ سب ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور دعا انشاءاللہ ہم لوگ سنت کے ساتھ بھی کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ نور کو سمجھیں گے, فرسٹ 26 آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے, اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو. سورہ نور بنیادی طور پر مدنی سورت ہے. سورہ نور جو ہے یہ مدنی سورت ہے, اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا بھی کہ سورہ نور قرآن کے اندر سورہ نور, سورہ نساء اور سورہ احزاب میں عورتوں کے خصوصی مسائل ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں اندر ایک بڑی اس کی امپورٹنس کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کے ہاں ایک فرمان جاری کیا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. علم النساء سورۃ النور, یعنی اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. اور سورہ نور کے اندر عورتوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر اجتماعی اور ذاتی آداب بھی سکھائے گئے. تو اب سب سے پہلا حکم یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ آیت کا آغاز اللہ تعالیٰ کس طرح سے کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ احکامات پر آ رہے ہیں, کوئی آپ کو تمہید نظر نہیں آ رہی. اور یہ وہ صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے, یعنی اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو ہم نے فرض کر دیا ہے, اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو. اگلی آیت پر آ جائیں, آیت نمبر 2.
الزانیۃ والزانی، زنا کار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر جو پہلا حکم ہے، وہاں اس پہلے حکم کے اندر زنا کی سزا بتائی گئی ہے اور زنا کی حد جاری کی گئی ہے۔ اب اس ٹاپک کے اندر آنے سے پہلے سب سے پہلے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ حد کیا ہوتا ہے۔ حد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو اسلام میں حرام کر دیا ہے، ان کاموں سے لوگوں کو بچانے کے لیے لوگوں کو مار دینا اور یا پھر لوگوں کو قتل کرنا یا لوگوں کو سزا دینا، اس کے باز رکھنے کے لیے اس کو کہتے ہیں حد۔ اور اسلام میں کن کن احکامات میں حد جاری کی گئی ہے، اس کے اندر شامل ہے قتل، یعنی قتل کے اوپر حد ہے، اسی طرح چوری کے اوپر حد ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے، زنا کی حد ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کی سزا ہوگی۔ رجم کہتے ہیں کہ پتھر مار مار کر اس انسان کو سنسار کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح بہتان کی بھی سزا ہے، بہتان کی بھی حد جاری کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانے کی بھی حد ہے، جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً وقتاً پڑھتے رہیں گے۔ تو حد کہتے ہیں کہ لوگوں کو باز رکھنے کے لیے جرائم کو عائد کرنا، جو اور ان چیزوں پر جرائم ہمیشہ ہوتے ہیں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سختی سے حرام کیا ہے۔ اب آیت میں آپ دیکھیں کہ زنا کار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ابھی کل ہم نے جہاں پر آیت پڑھی تو وہاں پر ہم نے کہا کہ کوئی مرد کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، وہاں پر مرد کا ذکر پہلے تھا۔ اب جب یہاں پر زنا کی بات آ رہی ہے تو عورت کا ذکر پہلے ہے۔ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ زنا کا عمل اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک عورت کی رضامندی نہ ہو، تو لہٰذا عورت کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، عورت کی غلطیاں ہوتی ہیں جو اس عمل کو پرووک کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اور پھر ہم نے کل جو بازار کی سنتوں میں بڑا اچھا امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ ہوا کہ ہم خود جو ہے جب ہم بازاروں میں کھلے عام پھریں گے تو وہ چیز اس کو پرووک کرے گی۔ تو لہٰذا زنا کار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، یعنی ان کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے۔ اب کوڑا کیا ہوتا ہے؟ کوڑا بنیادی طور پر چمڑے سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی سکن کو نقصان پہنچاتا ہے، اس سے ہڈی نہیں ٹوٹتی، ہڈی اس سے نہیں ٹوٹتی اور یہ ڈائریکٹ سکن کے اوپر لگتا ہے اور سکن کو نقصان پہنچاتا ہے، ہڈی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ابھی جو 100 کوڑے لگانے کا حکم ہے، یہ 100 کوڑے ایک دن میں بھی لگائے جا سکتے ہیں، 20 پیس کر کے بھی لگائے جا سکتے ہیں، ڈپینڈنگ اپون دا سچویشن آف دیٹ پرسن جس کو آپ سزا دے رہے ہیں، اس کی سچویشن جتنی نازک ہوگی پھر اس کے ساتھ جو ہے معاملہ اس طرح سے کم ہی نہیں کی جا سکتی کہ آپ 100 کے بجائے 99 لگائیں یا 80 لگائیں، کمی کسی صورت نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ سچویشن کے مطابق اس کو ہم لوگ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ کمی کیوں نہیں کی جا سکتی؟ کیونکہ کسی بھی قاضی کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ ایک کوڑا بھی کم کرے یا زیادہ کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قاضی کو قیامت کے دن لایا جائے گا جس نے ایک کوڑا کم کیا ہوگا، تو پوچھا جائے گا کہ تم نے کم کیوں کیا؟ تو کہے گا کہ مجھے مخلوق پر شفقت آ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غضبناک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں اپنے بندوں پر تم سے زیادہ مہربان ہوں، اور اسے اس وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لہٰذا حدود کے اندر کسی صورت کمی یا زیادتی نہیں کی جا سکتی، جتنی وہ طے ہو گئی اتنا ہی دینا ہوگا۔ زناکار عورت اور مرد پر ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی شریعت، اب آگے اللہ تعالیٰ اس بات کو کلیئر کر رہے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے، تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کی سزا کے وقت۔ اب دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ پہلی کنڈیشن ہے کہ ترس بالکل نہیں کھانا، 100 کوڑے لگیں گے، ترس نہیں کھانا، ایز اٹ از 100 لگیں گے، لیکن اس کے بعد کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جس ٹائم سزا اس کو دی جا رہی ہے اس ٹائم ایک جماعت مسلمانوں کی ہر حال میں ہونی چاہیے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیونکہ تاکہ عبرت پکڑیں، اور عبرت کے لیے پھر ضروری ہے کہ اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے اور لوگ وہاں پر موجود ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔
تو لہٰذا کیونکہ زنا ایک اتنا شدید جرم ہے کہ اسلام کے اندر زنا ایک کبیرہ گناہ ہے، اور کفر اور شرک کے بعد زنا کا درجہ آتا ہے۔ بڑے گناہوں میں کفر، سب سے بڑا گناہ کفر ہے، اس کے بعد شرک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ زنا آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام تو عفو و درگزر کا دین ہے، یہ معاف کرنے کا دین ہے، اس میں تو عیبوں کو چھپانے کا حکم ہے، پھر اتنی سختی کیوں ہے؟ کیوں اتنا سخت اللہ تعالیٰ نے سزا کا حکم دیا ہے کہ اور پھر وہ بھی کہ سب کے سامنے دینے ہیں، اور 100 کے 100 کوڑے مارنے، اور کمی کی نہیں جا سکتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے یہ جرم مکمل طور پر تھام دیا جائے، اور مسلمان معاشرہ جو ہے وہ بد امنی اور بے حیائی کا شکار نہ ہو۔ کیونکہ اور پھر اس کے اندر ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ عورت کی عزت کی حفاظت بھی اسی سے ہوگی کہ جب سزائیں سخت ہوں گی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اور پھر اس جب جرم کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے تمام وہ دروازے بند کر دیے ہیں کہ جو زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور اس صورت میں ہم آگے پڑھیں گے، ہر وہ دروازہ جو زنا کی طرف لے کر جاتا ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بھاری قسم کی سزا لگائی گئی ہے کہ اگر کسی بندے نے والز کو کراس کرنے کی کوشش کی اور اس جرم تک پہنچا تو اس کی سزا بڑی سخت ہے، اور قاضی وقت کو یہ حق نہیں ملتا کہ وہ کمی یا زیادتی کرے۔ کیوں اس کے بارے میں اتنی زیادہ سخت وعید ہے، اور کیوں اس کے بارے میں اتنی زیادہ سخت سزا ہے؟ کیونکہ زنا کے آفٹر افیکٹس بہت زیادہ ہیں، جن کو آپ آفٹر شاکس کہہ سکتے ہیں۔ اس کے آفٹر افیکٹس بہت زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز کہ وہ مرد اور عورت جو اس گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، ان کا جو خاندان ہے وہ مکمل طور پر تباہ اور برباد ہو جائے گا، اور وہ بدنام ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان سے پیدا ہونے والا جو بچہ ہے وہ صرف اور صرف ماں کے ساتھ منسوب ہوگا، اس کا باپ کے ساتھ اس کی ولدیت ہوگی ہی نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں ہوگا، کوئی اس کا چچا نہیں ہوگا، کوئی اس کا تایا نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوگا کہ جو رشتوں کا ایک احترام ہے وہ اس کے دل سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ تمام رشتوں سے محروم ہو گیا ہے، پیار کے رشتوں سے وہ محروم ہے۔ اب اب آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایک انتقام کی آگ جلتی رہے گی۔ جو رشتوں کا احترام ہے، جو ایک انسانیت کی محبت ہے، انسانیت کی جو ایک تقدس ہے، وہ اس کے دل سے نکل جائے گا، کیونکہ جس انسان کو کچھ ملا ہی نہیں تو اسے دینا کچھ آتا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ بچے جو بہت ہی اکیلے رہتے ہیں، یا جن ماں باپ کا ایک بچہ ہوتا ہے، اس بچے میں فرق ہوتا ہے اس بچے سے جو جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ زیادہ سوشلائز کرنے کی صلاحیت کس میں ہوتی ہے؟ جو جوائنٹ فیملی میں رہ رہا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ۔ تو جس کو کچھ دینا سکھایا ہی نہیں گیا تو وہ کیا، جس کو کچھ دیا ہی نہیں گیا تو وہ کیا پھر دے گا؟ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ انسان، اس انسان کے اندر پوری زندگی ایک غضب، ایک غصہ اور انسانیت کی نفرت جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، اور پوری طرح مکمل طور پر اس کی پرسنالٹی شاٹر کی کر دی جاتی ہے اس وجہ سے۔ اور اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کام کی اس سے توقع رکھ سکتے ہیں، اور جرائم میں وہ اتنا آگے جائے گا کہ وہ کبھی رک نہیں سکتا، اور پھر جو اس کے ساتھ ہوا وہ وہی آگے کرے گا، اور وہ جو سیریز ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو آفٹر افیکٹس بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حد بھی بھاری جاری کی ہے، اور اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ اب کب یہ حد جاری کی جائے گی؟ اس کی دو کنڈیشنز ہیں کہ حد کب جاری کی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ انسان خود اقرار کرے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، اور اقرار بھی وہ کرے گا 4 بار۔ اگر وہ انسان 4 بار اقرار کرتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے تو تب اس کے اوپر حد جاری ہوگی۔ اور پھر دوسری کنڈیشن یہ کہ اس کے عینی شاہد ہوں، یعنی گواہی دینے والے ہوں، اور وہ گواہی بھی دینے والے کون سے ہیں؟ وہ 4 مرد ہوں، وہ عاقل ہوں، وہ بالغ ہوں، مسلمان ہوں، عادل ہوں، اور سب سے پہلی بات عینی شاہد ہوں، اپنی آنکھوں سے انہوں نے اس کو جرم کرتے دیکھا ہو۔ جب یہ دو کنڈیشنز فلفل ہو جائیں گی تب اس انسان کو مکمل طور پر سزا دی جائے گی۔ کیونکہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اقرار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھبرا گئے، اور آپ نے دائیں طرف منہ کر لیا کہ کہیں اس نے بار بار اقرار کرنے سے مجھے اس کو سزا نہ دینی پڑے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ نبی وسلم کے قریب تھے، لیکن گناہ ان سے ہو چکا تھا۔ تو لہٰذا وہ دائیں طرف نبی وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھ سے زنا ہو چکا ہے، آپ مجھے سزا دیں۔ آپ نے بائیں طرف منہ کر لیا، پھر وہ بائیں طرف آئے اور انہوں نے کہا یا رسول
رسول اللہ مجھ سے زنا ہو چکا ہے, آپ مجھے سزا دیں. تو آپ نے کہا کہ اگر اب تو نے چوتھی بار کہا تو تجھ پر مجھے حد جاری کرنی پڑے گی. اور ان صحابی نے چوتھی بار پھر ریپیٹ کیا, اور جو 4 بار اقرار کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی. اور بعض اوقات ایسی بھی مواقع آئے کہ کچھ لوگوں سے گناہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سزا کا مطالبہ کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دلوائی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ان لوگوں نے ایسی توبہ کی ہے, اپنے گناہ سے انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینہ میں اس توبہ کو بانٹ دیا جائے تو وہ تم سب کے لیے کافی ہو, یعنی ایسی بھاری توبہ. تو لہٰذا کیونکہ وہ آخرت میں فیس نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس جرم کو, آخرت میں اس جرم کے ساتھ جانا نہیں چاہ رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ لفظ سے جو لوامہ ہے اس کو اتنا اسٹرانگ کر دیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گڑ گڑا کر انہوں نے ضد کی کہ ہمیں دنیا میں سزا چاہیے, اور پھر انہوں نے سزا دی. اسی طرح ایک عورت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس سے زنا ہو چکا تھا, وہ بچہ اس کا تھا, وہ بار بار آتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے رہے کہ اس کو بڑھاؤ, پھر یہ بڑھ جائے, جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہو جائے. اور یہ عورت چکر لگاتی رہی یہاں تک کہ اس نے پھر اپنے آپ کو سزا تک پہنچایا. تو یہاں پر اس چیز کا ذکر ہے. تو لہٰذا جو ایک سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ زنا کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بھاری سزائیں اس کے مقرر کی ہیں تاکہ جرم مکمل طور پر تھم جائے, کیونکہ اس کے آفٹر شاکس بہت زیادہ ہیں. تو اس چیز سے بچنے کے لیے شروع میں ہی سزا بڑی بھاری رکھی گئی ہے. آگے آ جائیں, زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا, اور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی, اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے. اب اس آیت کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ زانی مرد جو ہے اس کے نزدیک نیک عورت یا صالح عورت یا باحیا یا باپردہ یا پاک دامن عورت کی کوئی پرائیورٹی نہیں. وہ تلاش بھی کرے گا تو ایسی عورت کو کرے گا کہ جو اسی کی عادتوں کی مالک ہے اور جس سے اس کا مزاج ملتا ہے, کیونکہ یہ ایک نارم ہے سوسائٹی کا کہ ہر شخص اپنے مزاج کے لوگوں کو تلاش کرتا ہے, اپنے مزاج کے لوگوں کو وہ تلاش کرتا ہے جس سے اس کی پرسنالٹی ملتی ہے, اس کی لائکس ملتی ہیں, اس کے ساتھ اس کی بانڈنگ ہو جاتی ہے. تو ایک زانی مرد ہمیشہ کس چیز کو چوز کرے گا, کس عورت کو چوز کرے گا, جو اسی جیسی ہو. پاک دامن عورت اس کے لیے ایک انسیولائز اور ایک گھٹیا عورت ہوگی اس کے نزدیک. اسی طرح پھر ایک پاک مرد بھی یا پاک عورت بھی اس کا بھی یہ حال ہے کہ وہ اپنے لیے پاک مرد کو چوز کرے گا کیونکہ اس کی شخصیت جو ایسی ہے. اور پھر بات ہے کہ ہم نے اگلی پہلی آیت دیکھیں, زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور کسی سے نکاح نہیں کرے گا, اور پھر زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد سے نکاح نہیں کرے گی. کہ اگر عورت بھی بگڑ جائے تو پھر وہ بھی گھر بسانا یا بچے پیدا کرنا اس کے لیے ایک وبال جان ہے, اس کی دلچسپی بھی ایسے ہی مرد میں ہوگی کہ جو اس کو بالکل نہ روکے, اور دیوس قسم کے مرد میں اس کو دلچسپی ہوگی. اب دیوس کون شخص ہے؟ دیوس وہ مرد ہے کہ جس کے سامنے اس کی بیوی, اس کی ماں یا اس کی بیٹی غلط کام کرے یا حدیں پار کرے اور وہ اسے نہ روکے, کوئی آبجیکشن نہ کرے, اور اپنے آپ کو بڑا اوپن مائنڈیڈ یا براڈ مائنڈیڈ یا آزادی کے نام پر یہ کہے کہ یہ میرے نزدیک یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں, اس کو آزادی حاصل ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اس کی دل چاہے وہ جو مرضی کرے. اس طرح کی باتیں کہہ کر وہ اپنی عورت کے اوپر چیک نہ رکھے کہ عورت کیا پہن رہی ہے, کس طرح وہ جا رہی ہے, اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے, کیا وہ پہن رہی ہے, کیا کھا رہی ہے, اس سے اس چیز کی کوئی سروکار نہ ہو. یہ وہ مرد ہے کہ جو دیوس ہے, اور اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے, اور قیامت کے دن ایسے مرد کے اوپر کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں, نہ اسے پاک کرے گا اور نہ ہی اس سے کلام کرے گا, کیونکہ یہ وہ مرد ہے کہ جس نے اپنی ذمہ داری کو پورا ہی نہیں کیا. تو لہٰذا یہ دونوں چوائسز بتائی جا رہی ہیں, اسی کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے کسی سے نکاح نہیں کرے گا, اور زناکار عورت بجز زانی یا مشرک مرد کے نکاح نہیں کرے گی, اور ایمان والوں پر یہ حرام ہے. یعنی ایمان والے جو لوگ ہیں وہ اس کلچر کو کسی صورت قبول ہی نہیں کر سکتے, ان کو ان چیزوں سے نفرت ہے, اور ان کی چوائسز انہی سے ملتی ہیں جو ان جیسے ہیں, جو ایماندار ہیں, جو باحیا ہیں, جو پاک دامن ہیں. تو لہٰذا یہاں پر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے کہ چوائسز کا ملنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اس کے اندر ہمارے لیے حاصل کیا ہے اس آیت کے اندر, کہ آج اس معاشرے میں بھی جو والدین ہیں وہ اس چیز کی پرواہ بالکل نہیں کرتے, یا اس چیز کو دیکھتے ہی نہیں کہ ایک جس شخص کو ہم چوز کر رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے جس لڑکی کو چوز کر رہے ہیں, کیا وہ پاک دامن بھی ہے یا نہیں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچیاں انتہائی شرافت
سے انہوں نے بحیا زندگی گزاری بھی ہوتی ہے، لیکن ماں باپ صرف اور صرف دولت دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں، دین تو کوئی دیکھتا ہی نہیں، اور ایک بے نمازی، ایک بے وفا اور ایک جھوٹے انسان کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا جاتا ہے، جو مشہور ہے کہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے، یہ دھوکے باز ہے، مشہور ہے کہ یہ بے نمازی ہے، جو مشہور ہے کہ حدوں کو توڑنے والا ہے، دولت اور خوبصورتی اور حسب نسب دیکھ کر اس کا نکاح کرا دیا جاتا ہے، اور یوں بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اس کے اندر سب سے پہلے کردار ہے ماں باپ کا، کہ جب اسپاؤس ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے بچوں کے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس کے اندر کمپیٹیبلٹی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے اندر دوسرا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اندر یہ ہر وقت دیکھتے رہنا کہ میرے بچے کے اندر حیا کا لیول کتنا زیادہ ہے، اور ان کے کردار کے اوپر ہر وقت چیک کرنا، ان کی پرورش میں اس چیز کو شامل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے، اور یہ بہت ضروری ہے، اور یہ والدین کے اوپر عائد ہے کہ وہ ہر اس دروازے کو بند کریں کہ جہاں سے یہ شک بھی پڑتا ہے کہ بچے ان چیزوں کو سیکھتے ہیں، ان ولگر قسم کی چیزوں کو سیکھتے ہیں، ہر اس دروازے کو بند کرنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ بعض اوقات دوستوں کے ساتھ مل کر بچے وہ کام کر لیتے ہیں جو وہ گھر میں نہیں کر سکتے، اور یقین جانیں کہ یہ ایکسپیرینس اپنی آنکھوں کا ہے کہ بچے اور بچیاں وہ کام جو وہ گھر میں نہیں کر سکتے، ماں باپ ان کو کرنے نہیں دیتے، ماں باپ ان کو قید رکھتے ہیں، وہ جب اسکولز میں جاتے ہیں یا یونیورسٹیز میں جاتے ہیں یا کالجز میں جاتے ہیں تو وہ اپنی تمام حفظ کو پوری کرتے ہیں۔ تو لہٰذا شروع سے روٹس کے اندر حیا، آنکھوں کی حفاظت، تنہائی کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کا خوف انکلکیٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ کہ جس طرح حکیم لقمان سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، دیکھیں پیرنٹنگ سکھانے کا مقصد ہی یہ تھا جب ہم ان چیزوں کے اوپر آئیں تو ہمارے اوپر وہ چیز راسخ ہو چکی ہوں۔ یہ سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید سکھا رہے ہیں، اور اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ کی کانشیسنس، گاڈ کانشیسنس ڈال رہے ہیں کہ تم کہیں بھی ہو، کہیں پہاڑ کی چٹان میں چھپ جاؤ، آسمانوں میں چھپ جاؤ، زمین کی کے پیٹ میں چھپ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو لے کر آئے گا اور تم اسے اپنے نامہ اعمال میں دیکھو گے۔ تو لہٰذا اب ہم سے یہ سوال ہوتا ہے، ایز اے پیرنٹ ہم سے سوال ہوتا ہے کہ ہم نے کیا اپنے بچوں کے کیریکٹر میں چیزیں شامل کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کبھی ان کو بٹھا کر یہ سکھایا کہ حیا کیا ہے، آنکھوں کی حفاظت کیا ہے، لباس میں حیا کیا ہے، تنہائی کی حفاظت کیا ہے؟ شاید نہیں، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں، یا شاید ہماری نزدیکی پرائیورٹی نہیں کہ آنکھوں کو جھکانا بھی ایک چیز ہے جو بچوں کو سکھانی ہے۔ ہم صرف اور صرف اگر فوکس کرتے ہیں تو ان کی ڈریسنگ پر، ان کی ڈائٹ پر، بس اس سے زیادہ، اور ان کی دنیاوی تعلیم پر، ان کے کیریکٹر میں کیا چیز انکلکیٹ کرنی ہے ہمارا فوکس ہی نہیں۔ کیا ہم نے کبھی بٹھا کر ان کو یہ چیزیں سکھائیں؟ اگر ہم نے نہیں سکھائیں تو ہم ایک ناکام پیرنٹ ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک سوال ہے، اس سوال کے جواب کو آپ نے سوچنا ہے تھرو آؤٹ دا ڈسکشن کہ زنا کو کیسے روکا جائے، کیونکہ زنا کی سزا بہت سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جرم بہت سخت عائد کیا ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ زنا کو کیسے روکا جائے، ہم اپنی نسلوں کو کس طرح بچا سکتے ہیں، اور اس دور کے اندر کہ ہم نہیں جانتے، چلیں گھر میں تو ہم ان کے اوپر چیک رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں کیا پتا کہ وہ باہر جا کر کیا کر رہے ہیں۔ زنا کو کس طرح روکا جائے کہ بچہ مکمل طور پر باحیا پروڈیوس ہو رہا ہے، باحیا سیڈ اس کی، یعنی سیڈ جب ڈلتا ہے نا تو اس کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ اس نے آگے جا کے آم پروڈیوس کرنے، اس سیڈ کے اندر حیا کس طرح انکلکیٹ کی جائے، کس طرح حیا کو جو ہے وہ روکا جائے، بے حیائی کو روکا جائے، زنا کو روکا جائے، یہ سوال ہے میرا آپ سے، اس کو آپ نے نوٹ ڈاؤن اپنے پاس کرنا ہے، زنا کو کیسے روکا جائے۔ آپ جواب سوچتے رہیں، اینڈ کے اوپر جو ہم فیڈ بیک لینے سے پہلے ہر ایک جو ہے وہ اپنا پوائنٹ بتائے گا کہ زنا کو آخر روکا کیسے جائے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی آگے چلتے ہیں، اگلی آیت پہ آ جائیں، آیت نمبر 5۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پر قذف کی سزا بتائی جا رہی ہے، قذف کی سزا قرآن میں جہاں جہاں آپ آیات پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ لکھتے جائیں گے کہ اس کی سزا کیا بتائی جا رہی ہے۔ قذف کہتے ہیں کسی انسان کے اوپر زنا کی تہمت لگانا، اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں اور سنی سنائی بات کے اوپر یقین کر کے اس کے اوپر وہ الزام لگا دیا، اس کی عزت، اس کی آبرو کو داغدار کر دیا، یہ ہے قذف۔ اب قذف کی جو لوگ
جو لوگ آپ کہہ لیں کہ قذف کا مرتکب ہوتے ہیں اور جو زنا کی سزا یا تہمت لگا دیتے ہیں کسی پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت پر، اور یہاں پر اسپیشلی پاک دامن عورت کا ذکر ہے کیونکہ عورت کی حفاظت، عورت کی عزت کی حفاظت یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پرائم فیکٹر ہے. تو ان لوگوں کی سزا کیا ہے کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اور پھر میں نے بتایا تھا آپ کو کل کہ یہ فسق ہے اور فاسق انسان کی گواہی قبول نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی کیونکہ ایک فاسق انسان ہے، یہ معاشرے میں فساد مچا رہا ہے. لیکن پھر اگر وہ انسان توبہ کر لے اور پھر اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. لیکن اس میں ایک یہ سچویشن بھی نکلتی ہے کہ جس انسان کے اوپر اس نے الزام لگایا اور وہ اسے معاف کر دے تو پھر سزا کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر سزا عائد ہونی چاہیے، تو قاضی کسی صورت نہ کمی کرے گا نہ پیشی کرے گا. ایون 79 بھی نہیں وہ لگا سکتا، اسے ہر ایک ایکول اماؤنٹ میں 80 کے پورے کوڑے لگانے پڑیں گے. یہ سزا بڑی سخت ہے. اور پھر جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو. اب یہ اگلی آیت پر آ جائیں. یہاں پر اب آ رہا ہے لعان کا قانون. اب کیا ہے کہ یہ لعان کا قانون میں کیا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو، پہلے ہم نے کہا کہ رینڈم کوئی مرد عورت کر رہے ہیں یہ گناہ، اب ہوا کیا کہ ایک مرد اپنی بیوی کو دیکھ لیتا ہے کسی غیر کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے اور وہ خود اس کا عینی گواہ ہے، اور اب اسے اور کوئی عینی شاہد نہیں مل رہا، اور اگر اس کو 4 عینی شاہد نہیں ملیں گے تو کسی صورت اس کی گواہی قبول ہی نہیں کی جائے گی اور وہ تو اس کی طرف سے بہتان تصور کیا جائے گا. اور لیکن اب وہ کس طرح سے لوگوں کو اکٹھا کرے کہ وہ تم گواہ بنو، یہ اس کے لیے ایک آپ سمجھیں کہ اس کی بے عزتی ہے یہ. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے ایک رعایت قائم کی ہے اور شریعت نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ اب وہ کیا کرے گا، وہ لعان کے قانون کو فالو کرے گا. اب یہ 9 آیت تک یہ لعان کا قانون آپ کو بتایا جا رہا ہے. اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو، ان کے سوا ان کو کوئی اور عینی شاہد نہیں ہے، تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے. یعنی اب وہ کیا کرے گا، وہ عدالت میں جائے گا، قاضی کے پاس جائے گا اور وہ کہے گا، وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گا، 4 مرتبہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے گا کہ میری جو بیوی ہے اس کے اوپر میں تہمت لگاتا ہوں کہ، اور جو میں تہمت لگا رہا ہوں وہ تہمت نہیں ہے، وہ سچا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، اور اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. 4 بار وہ اس بات کی لعنت کا قسم کھائے گا کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ وہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اور اسی طرح اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے. اب ایک مرد نے عورت پہ لگا دیا، اب عورت کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتی ہے کہ وہ بھی کہے گی کہ 4 دفعہ وہ کہے گی کہ میں سچوں میں سے ہوں اور اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. یہاں پر اس کا ذکر آ رہا ہے. اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے، یعنی اس کا 4 دفعہ وہ قسم کھائے گی کہ اس کے خاوند جھوٹ بول رہا ہے اور میں سچی ہوں، اور 5ویں دفعہ کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں اور وہ سچا ہے تو مجھ پر لعنت. تو اس طرح سے لعان کے قانون کو فالو کر کے یہ مرد اور یہ عورت جو ہے وہ بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو. جی اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو دیکھ لیتا ہے گناہ کرتے ہوئے یا بدکاری کرتے ہوئے، یہاں پر ہم میاں بیوی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم عام انسان کی بات کر رہے ہیں، تو اس صورت میں کس صورت میں اس کے اوپر حد نافذ ہوگی. پہلی کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی، گواہ ہونا ضروری ہے اور وہ بھی 4. اگر ایک بھی گواہ کم ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی. 4 گواہ ہونا ضروری ہے اور اقرار ضروری ہے، اور اقرار بھی 4 بار ہی ہوگا. اور پھر جو گواہ ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے، ان کی کنڈیشنز کیا ہیں کہ وہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، عادل ہوں، مسلمان ہوں، اور فرسٹ اینڈ فارموسٹ عینی شاہد ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کے ساتھ 2 4 لگا کے آگے بیان کرنے والے نہ ہوں، اور فاسق نہ ہوں کہ پہلے سے مشہور ہو کہ ہاں یہ بندہ تو ہمیشہ ہی بہتان لگانے والا ہے، مسلمان ہوں اور عادل ہوں، تو ان لوگوں کی جو ہے وہ گواہی قبول کی جائے گی.
اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور باحکمت ہے۔ اور جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے۔ اب آیت نمبر 10 سے آگے ایک بہت اہم واقعے کا ذکر ہے، اور اس واقعے کو کہتے ہیں واقعہ عفق، کہ جس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جہالت کی وجہ سے لوگوں نے خدا نخواستہ نعوذ باللہ بہتان باندھا۔ تو لہٰذا اس واقعے کو ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم اس واقعے کو پڑھیں گے اس میں سے، اور پھر ہم آیات کو سمجھیں گے، تو انشاءاللہ ہماری آیات ہمیں بالکل کلیئر ہو جائیں گے، اور پھر ہم ان میں سے حاصل لیں گے۔ اب واقعہ عفق کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ واقعہ غزوہ بنو مستلق میں پیش آیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں قرآن اندازی کرتے، اور جس کا قرآن نکل آتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سفر میں لے کر جاتے۔ اب اس بار یعنی غزوہ بنو مستلق کی باری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قرآن نکلا، تو غزوہ کے بعد اب حضرت عائشہ کا قرآن نکلا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئیں۔ اب کیا ہوا کہ غزوہ کے بعد جب لشکر واپس آ رہا تھا تو لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اور جب سب رکے تو ہر ایک اپنی اپنی ضرورت کے لیے ادھر ادھر ہوا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی رفع حاجت کے لیے دور چلی گئیں، اور اپنی بہن کا ہار جسے وہ اپنی بہن سے لے کر گئی تھی، خرید ادھار پر لے کے گئی تھی، وہ ان سے کھو گیا۔ جب وہ رفع حاجت کے لیے گئیں تو وہاں پر ہوا کیا کہ جو ہار انہوں نے اپنی بہن سے لیا تھا ادھار، وہ ان سے کھو گیا۔ تو لہٰذا انہیں پھر وہ سوچتی رہی، اور پھر انہیں خیال آیا کہ شاید جہاں میں پہلے گئی تھی وہاں سے مجھے یہ ہار مل جائے، تو وہ وہاں پر گئیں۔ اسی دوران ہوا کیا کہ پیچھے سے لشکر چلا گیا، اور لوگوں نے کیا کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو ہودش تھا اسے اونٹ پر رکھ دیا، اور یہ سمجھنے لگے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اندر ہی ہوں گی، کیونکہ اس دور میں خوراک کی کمی کی وجہ سے عورتیں جو ہیں وہ ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھیں، تو انہیں یہ فیل نہیں ہوا کہ شاید، انہیں یہ لگا کہ شاید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اندر ہی ہوں گی، اور یہ فیل کرتے ہوئے انہوں نے جو ہودج ہے اس کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور وہ چل دیا۔ اب کیا ہوا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ لشکر تو چلا گیا ہے، تو وہ کیونکہ بڑی سمجھدار اور حکمت ان کے اندر بہت زیادہ تھی، تو ادھر ہی بیٹھ گئیں جہاں ان کے اونٹ کی جگہ تھی، اور وہیں سو گئیں۔ تو اتنے میں ہوا کیا کہ حضرت صفوان بن معطل، جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ لشکر کے بعد انہوں نے آنا ہے، لشکر کو فالو کرتے ہوئے آنا ہے، اگر کوئی چیز پیچھے رہ جاتی ہے تو وہ اسے اپنے پاس جمع کر لیں گے اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کریں گے۔ اب یہ پیچھے سے لک آفٹر کر رہے تھے کہ کچھ رہ نہیں گیا تو میں جا رہا ہوں، تو پھر میں دیکھتا ہوا جاؤں، اور اتنے میں ان کی نظر پڑی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہیں۔ اب جیسے ہی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، کیونکہ حجاب کے حکم سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ چکے تھے وہ، تو انہوں نے جیسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہار ڈھونڈنے گئی ہوئی تھی، جب وہ واپس آئیں تو لشکر جا چکا تھا، تو وہ وہیں بیٹھ گئیں، اور ہوا کیا کہ پیچھے سے حضرت صفوان بن حضرت صفوان بن معطل کی جو ڈیوٹی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے سے آتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ کوئی چیز اگر رہ گئی ہے تو وہ اس کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے جب وہ ادھر آئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ ہوا یہ کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حکم حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے جیسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور سمجھ گئے کہ غلطی سے یا بے علمی سے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہاں پر چھوڑ گیا ہے قافلہ۔ تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ وہ اونٹ لائے، اور انہوں نے اونٹ کو نیچے بٹھایا اور خود آگے چلے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس اونٹ پر، اور پھر اس کے بعد خود جو ہے وہ نکیل تھام کر پیدل چلتے چلتے قافلے کو جا ملے۔ اب جب وہ مدینہ میں جب وہ انٹر ہوئے سٹی کے اندر، تو منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس طرح سے دیکھا کہ اکیلے وہ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ آ رہی ہیں، تو اس موقع کو انہوں نے غنیمت جانا، اور رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ بن ابی، اس نے جو ہے وہ بہت ہی بڑا بہتان کر لیا اور الزام لگایا اور اس کو بہت تیزی سے مٹا دیا۔ بہت سارے منافقین نے اس کا ساتھ دیا اور اس چیز کو آگے پروسیڈ کرنے میں اس کی مدد کی، اور اس الزام کے اندر، اس پروپیگنڈے کے اندر 3 مسلمان بھی شکار ہو گئے، 3 مسلمان بھی شامل ہو گئے، جن میں حضرت حسان تھے، حضرت مسا بن اثاثہ تھے، حضرت مسا بن اثاثہ جو تھے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور پھر اسی طرح حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ، یہ اس کے اندر انفارچونیٹلی اس جرم کے اندر شکار ہو گئیں، اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے یہ 3 لوگ۔ اب کیا ہوا
کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر خاموش ہو گئے اور کئی عرصے تک، اور کہا روایات میں آتا ہے کہ 1 ماہ تک وہی نہیں آئی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب واپس آئیں تو وہ بیمار ہو گئی ہیں. سفر سے جب واپس آئیں تو وہ بہت سخت بیمار ہو چکی تھیں اور ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ معاملہ اتنی پیک تک پہنچ چکا ہے. لیکن انہیں یہ بات ضرور کھٹک رہی تھی کہ جس طرح بیماری کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت زیادہ کیئر کرتے تھے، وہ معاملہ اب نہیں تھا. نبی اسلام آتے ان سے پوچھتے کیا حال ہے اور یہ جواب دیتی اور چلے جاتے، کوئی زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے. تو وہ چیز ان کو کھٹک رہی تھی بہت زیادہ اور ان کو تنگ کر رہی تھی. اب کیا ہوا کہ جب بیماری سے وہ فارغ ہوئیں اور ایک دن ہوا یوں کہ وہ آہستہ آہستہ بیماری سے وہ کیور کر گئیں، اور پھر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ حضرت ام مستہ، یعنی حضرت مستہ کا میں نے آپ کو ذکر کیا، ان کی والدہ کے ساتھ وہ قضائے حاجت کے لیے گئیں. کیونکہ اس دور میں واش رومز جو تھے وہ گھروں میں تو نہیں تھے، بہت دور دراز ہوا کرتے تھے میدانوں میں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام مستہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے گئیں. تو اتفاق سے ہوا یوں کہ ام مستہ جو ہیں ان کی چادر جو ہے وہ ان کے پاؤں میں آئی، جس کی وجہ سے وہ پھسلیں، اور پھسلنے سے ان کے منہ میں ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ میرے بیٹے پر لعنت. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دے دی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کیوں بد دعا دیتی ہیں؟ کیا کوئی ماں بھی بھلا ایسا کرتی ہے؟ تو انہوں نے پھر ان کو جا کے بتایا کہ میرا بیٹا بھی اس بہتان میں شامل ہے، اس جرم میں شامل ہے کہ جس میں جو لوگوں نے آپ پر لگایا ہے. اور اس وقت جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، سارا واقعہ پتہ چلا کہ شہر میں ان کے بارے میں کیا کیا باتیں پھیل چکی ہیں. اب ہوا کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واپس گھر آئیں، بہت پریشان تھیں، اور لیکن وہ چاہ رہی تھی کہ مجھے خبر ٹھیک سے پتہ چلے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے والدین کے گھر گئیں. اب جب والدین کے گھر گئیں تو انہوں نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور اپنی والدہ سے پوچھا تو بات تو بالکل ٹھیک تھی. اور جب انہیں سارا واقعہ پتہ چلا تو بے اختیار رونے لگیں. اور روایات میں آتا ہے کہ 2 راتیں اور 1 دن تک وہ مسلسل روتی رہیں. انہیں نہ نیند آتی تھی، نہ ان کے آنسو رک رہے تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. اور یہ جو میں آپ کو ساری سٹوری بتا رہی ہوں، یہ میں آپ کو ایک ورڈ ٹو ورڈ نہیں بتا رہی، اس سٹوری کو نریٹ کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود ہیں. اور انہوں نے اپنی 50s کے اندر یہ سٹوری نریٹ کی ہے، پوری سٹوری انہوں نے بتائی ہے A to Z. صحیح مسلم کے اندر ان کے ورڈز تک کوٹ کیے گئے ہیں. تو اگر آپ میں سے کوئی خواہش مند ہو کہ ایگزیکٹ حضرت عائشہ کے ورڈز مجھے پڑھنے ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ پکچرز انشاءاللہ شیئر کر دوں گی. یہ میں آپ کو صرف ایک سمری بتا رہی ہوں کہ ان کے اوپر گزر کیا رہی تھی. اب 2 راتوں تک اور 1 دن تک مسلسل وہ روتی جا رہی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، کہ اتنا بڑا بہتان مجھ پر لگا دیا گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں، اور واقعہ انہیں پتہ بھی نہیں تھا. اور پھر ہوا کیا کہ اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اور نبی اسلام یعنی ان کے گھر آئے جہاں پر وہ اپنے والدین کے پاس تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں ایسی بات کا پتہ چلا ہے، اگر تم یعنی ایسی بات کا پتہ چلا ہے، اگر تم اس سے بری ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ عنقریب تمہاری برات نازل فرما دے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. یہ ٹائم تھا، یہ بات سننی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آنسو تھم گئے اور انہوں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا جواب دوں، کہ نبی اسلام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سے خدا نہ خواستہ یہ گناہ ہو گیا ہے. کیونکہ اتنی زیادہ جب ایک بات پھیل رہی ہے کامنلی تو انسان کے ذہن میں شاید آنے لگتا ہے کہ شاید واقعی ایسا ہو کہ اتنے گواہ ہیں، اتنے لوگ بول رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ان کو جواب دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کیا جواب دوں کہ ایک طرف اللہ کے رسول ہیں اور ایک طرف تو میری بیٹی ہو. اور وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے اپنی ماں سے کہا اور ان کی والدہ نے بھی کہا کہ ایک طرف اللہ کے رسول ہیں، ایک طرف تو میری بیٹی ہو. میرے پاس کوئی جواب نہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے خود اپنی ایک کریج کو مسٹر اپ کیا، اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں جب وہ اپنی یہ کہانی سنا رہی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ اس ٹائم میں صرف 15 سال کی تھی اور مجھے اس طرح سے قرآن کی آیات یاد نہیں تھیں، تو لہٰذا مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے والد کون ہیں، لیکن مجھے وہ فریز یاد تھا، مجھے وہ آیت کا حصہ یاد تھا. تو میں نے اسی آیت کو پڑھا نبی اسلام کے سامنے کہ اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں، بہت کانفیڈنٹ تھی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو آپ لوگ میری اس بات کو سچ نہ سمجھیں گے. اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں، بار بار اللہ کے اوپر جو توکل کا عنصر ہے وہ ان کی اس
کلام میں نظر آ رہا ہے تو آپ اسے صحیح مان لیں گے۔ اس صورت میں میری اور آپ کی لوگوں کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی طرح ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ مُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، بس صبر ہی بہتر ہے اور آپ کی بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے میں مدد طلب کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دوسری طرف جا کر لیٹ گئیں، اور اس وقت پھر کیا ہوا کہ نبی اسلام کے اوپر وحی کے آثار آنے لگے اور وحی نازل ہو رہی ہے، اور یہ پورے 1 ماہ بعد وحی نازل ہو رہی ہے۔ پورا ماہ گزر چکا ہے اس بات کو، نبی اسلام ایک ٹارچر کا شکار ہے، حضرت عائشہ ایک ٹارچر کا شکار ہے، پوری فیملی ڈسٹربڈ ہے۔ اب جب نبی اسلام کے اوپر وحی نازل ہوئی تو وہ ایک آثار نمایاں ہونے لگے، اور جب وحی کا اثر ختم ہو گیا تو نبی اسلام بہت زیادہ مسکرا رہے تھے، اور جو پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا، اے عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ اور اس پر خوشی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ فوراً بول اٹھی اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بڑے مان سے کہا واللہ اللہ کی قسم میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی حمد کروں گی کہ بھائی مجھے تو اللہ نے بری کیا ہے تو لہٰذا میں نہ اٹھوں گی۔ بڑا مان تھا ان کو اپنے اوپر۔ اور پھر اس کے پس منظر، یہ جو سارا پس منظر میں نے آپ کو سنایا ہے، اس پس منظر پر پھر جب یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلسل 16 آیات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات پر اتاری، اور اس کی ایون جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ واقعہ نریٹ کر رہی تھیں تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ تو تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بری کرے گا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے لیے قرآن میں برات آ جائے گی، کیونکہ نبی اسلام کو خواب کے ذریعے بتا دیتے اللہ تعالیٰ، کوئی اور طریقہ ہو جاتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 16 آیات، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا اتنا غم پہنچا اور اتنا کر پہنچا کہ 16 آیات کا اترنا اور قیامت تک ان آیات کا زندہ رہنا اور ہر انسان کے لیے ان میں سے لیسن کا اخذ کرنا اور ان کے خاندان کو نمایاں کرنا اس واقعے کے ذریعے، یہ اللہ وہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ شاید اتنی بڑی میرے لیے ایک اللہ تعالیٰ مجھے ریگارڈ دے گا۔ تو اب یہ واقعہ آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے اور اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اسی پس منظر کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اب آپ ان آیات کو سمجھیں۔ اور آیت نمبر 10، آیت نمبر 11 ہے یہ، اور جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی جن لوگوں نے بہت بڑا بہتان باندھا، حضرت عائشہ کے لیے تسلی کہ تم اسے اپنے لیے ہرگز برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے، کیونکہ صدمے کی وجہ سے ایک تو انہیں ثواب بہت زیادہ ملا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آسمانوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بارات کا آنا، یہ ان کی اس چیز نے ان کی عظمت، ان کی شان، پھر ان کے خاندان کی شرافت، اس کی فضل کو مزید نمایاں کر دیا، اور قیامت تک لوگ اس سے لیسن اخذ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو نام کا زندہ ہونا ہے یہی ان کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ تم اسے اپنے لیے ہرگز برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ جس انسان نے اس میں جتنا حصہ ڈالا اس کے لیے اتنا جرم ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے جو انسان نیکی کو انیشیٹ کرتا ہے، جو نیکی کو انیشیٹ کرتا ہے، اس کو جتنے لوگ اس نیکی کو فالو کرتے ہیں ان سب کا اجر اس کے کھاتے میں آتا ہے۔ اسی طرح جو برائی کو انیشیٹ کرتا ہے، جتنے لوگ اس برائی کو دیکھتے ہیں کرتے ہیں، اس سب کی برائیوں کا کھاتا اسی انسان کے میں آتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس کا بہت بڑا حصہ اس میں ڈالا، یعنی عبداللہ بن ابی جو اس کا انیشیٹو جس نے لیا، تو اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اور اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا سری بہتان ہے۔ یعنی جیسے یہ بہتان سنا تو چپ رہنے والے وہ لوگ جو چپ رہے وہ کیوں نہ بول اٹھے کہ یہ تو سری گمان ہے، یہ تو کھلم کھلا سری بہتان ہے، اور انہوں نے کیوں نہ اچھا گمان کیا۔ تو لہٰذا جب کسی کے خلاف کوئی جھوٹی بات سنی جائے یا کہی جائے تو اس موقع پر جو خاموشی ہے، خاموش ہو جانا، چپ ہو کر تماشائی بننا، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور ایسے انسان کو گونگا شیطان کہا گیا ہے۔ تو اس لیے ایسے موقع پر کسی صورت خاموشی اختیار نہیں کرنی بلکہ کچھ نہ کچھ بولنا ہے، اور بہت زیادہ نہیں بولنا کہ آپ بولتے چلے جا رہے ہیں، مبالغہ رہی بھی ہو رہی ہے، بلکہ اتنا کہہ دینا کہ یہ صرف کھلم کھلا بہتان ہے اور بدگمانی نہیں کرنی، اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے۔ اور پھر وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے کہنے کہ ہر حال میں جب تم کچھ کو دیکھو
کوئی تم پر خبر پہنچتی ہے تو 4 گواہ لانا ضروری ہے. اب یہاں پر تو گواہ ہی نہیں ہے اور عینی شاہد تو کوئی ہے ہی نہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں یہ کیوں نہ کہا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے، اور کیوں نہ انہوں نے نیک گمانی کی اور وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا و آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچنا تھا. یعنی جس چیز کا تم نے جس جرم کو ارتکاب کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مہلت نہ دے اور اپنا فضل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فوراً پکڑ سکتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں پکڑا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل سے تمہیں دنیا و آخرت میں ایک مقام نصیب کیا. اور جب کہ تم اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق یعنی بالکل خبر نہیں تھی، اور گو تم اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی. یعنی کہ کسی بھی انسان کے اوپر جب الزام لگے تو وہ ایک معمولی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ بہت بڑی بات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. تو لہٰذا ہر بات کے اوپر تحقیق کرنا اور عینی شاہد ہونا بہت ضروری ہے. اس کے اوپر کوئی شخص آپ کے پاس خبر لا رہا ہے تو اس انسان کا سچا ہونا، عادل ہونا بہت ضروری ہے، اور پھر اس بات کی تحقیق کرنا بہت ضروری ہے. یہی باتیں کل حضرت سورہ حجرات میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنے بھی لائق نہیں. یا اللہ تو پاک ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی خبر سننے کو ملے تو ہر شخص کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ لازمی کہے کہ یہ بہتان ہے، یہ ایک تہمت ہے، ہمیں اس کو آگے نہیں پھیلانا. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے. کوئی بھی انسان اس کی آپ نیچر کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے. ایک انسان غیبتی ہے جہاں وہ بہت نیک ہے، بہت پرہیزگار ہے، لیکن وہ ہر مجلس میں غیبت کرنے کو پسند کرتا ہے، تو یہ وہ انسان ہے جو کرپٹڈ ہارٹ کا مالک ہے، جو فسق پر مبنی اس کا دل ہے. اور ایسے انسان کی گواہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں، کیونکہ وہ معاشرے میں فساد پھیلا رہا ہے، تو ایسا انسان قابل قبول شخصیت نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو. یعنی لوگوں کے بارے میں جو اسکینڈلز مشہور کیے جاتے ہیں، جو ایشوز ڈسکس کیے جاتے ہیں، ان کو پھر آپس میں ڈسکس کرنا. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی بیٹی یا کسی کی بیٹی پر کوئی الزام لگ جاتا ہے یا کوئی لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں، پھر ہر گھر میں اس کو ٹاپک آف ڈسکشن بنانا اور اپنے مردوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنا، یہ چیز فسق میں آتی ہے اور یہ بے حیائی میں آتی ہے. اس کا ذکر کرنا بھی ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے ہو. اور اگر ان کیس ایک گناہ ہو گیا ایک لڑکی سے یا کسی مرد سے، لیکن اس کو وہیں پر ٹھپ کر دینا بہتر ہے، اس کو ڈھانپ دینا بہتر ہے، اس کو چھپا دینا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہر ایک سے اس کا تذکرہ کیا جائے. کیونکہ اس سے ایک تو غیبت اور جرم کے مزید سزائیں، جرم مزید بڑھتے جائیں، وہ تو ایک الگ چیز، لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان کا اپنا آپ کرپٹ ہو رہا ہے اور وہ معاشرے میں ایک فسادی کا کردار ادا کر رہا ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی ناپسند کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت علم اور حکمت والا ہے. اور جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی آرزو مند رہتے ہیں اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے. فاحشہ کہتے ہیں ہر وہ کام جو شہوت یعنی لسٹ کو پرووک کرے. ہر وہ کام جو لسٹ کو پرووک کرے وہ بے حیائی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سوال بھی آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو لسٹ کو پرووک کرتی ہیں، جو بے حیائی اور شہوت کو پرووک کرتی ہیں. ہم نے اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو چننا ہے، اور ابھی آپ لیکچر کے دوران اپنے ذہن میں سوچتے رہیں، پھر انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کے ہم ان دونوں سوالوں کو بھی ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ پھر مزید اس کے اوپر بات بھی کریں گے. جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے. اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے، تو تم پر عذاب اتر جاتا ہے. یعنی ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے فوری طور پر بات کو سنتے ہی اس پر
ایمان لے آئے وداؤٹ اینی تحقیق، وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن، تو ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ تمہارے اس جرم کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں فوراً پکڑ لیتا تو تم تو تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں مہلت دی اور اپنے فضل سے تمہیں ڈھانپ لیا۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اور جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا پیغام دیتا ہے، بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اب خطوات الشیطان کیا ہیں؟ خطوات الشیطان میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک ہے وسوسہ اور ایک ہے بدگمانی، یعنی کہ اور وسوسے کی پہچان کیا ہے، یعنی آپ کو کیسے پتا چلے کہ یہ وسوسہ ہے اور یہ بدگمانی ہے؟ وسوسہ ہے کہ وہ چیز جو بار بار آئے، وہ خیال جو بار بار ذہن میں آئے اور بار بار ذہن میں کلک کرے، وہ وسوسہ ہوتا ہے، اور وسوسہ ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا شیطان کے قدموں میں دو چیزیں شامل ہیں، وسوسہ اور بدگمانی۔ لہٰذا یہاں پر حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اس وسوسے سے بچو، اگر تم نے اس وسوسے کی پیروی کی تو یہ تمہیں مزید آگے لے کر جائے گا، اور یہی تو وسوسہ ہے کہ پہلے وسوسہ آتا ہے، پھر آہستہ 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 کیا کرتا ہے، بدگمانی کرنے لگتا ہے، پھر تجسس ہوتا ہے، پھر ٹو لگاتا ہے، اچھا میں دیکھوں کیا کر رہا ہے، دروازوں سے پوک کرے گا، دروازوں میں ایک سوراخ قائم کر لے گا اور اسے دیکھتا رہے گا کہ بندہ کیا کر رہا ہے، پھر اس کے موبائل چیک کرے گا، اس کے فٹ سٹیپس کو ریڈ کرے گا، پھر آہستہ آہستہ اس کی غیبت کرے گا، معاشرے میں اس کی ڈسکشن کرے گا، گھر گھر جا کے بتائے گا بھئی فلاں کی بیٹی تو یوں یوں کر رہی ہے، وہ تو یہاں اتنے بجے سو رہی ہوتی ہے، اتنے بجے جاگ رہی ہوتی ہے، اتنے بجے وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، گھر کے باہر کرسی لگا کر بیٹھ جائے گا، اب میں دیکھتا رہوں کہ کون بندہ آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون انٹر ہو رہا ہے، کون نکل رہا ہے، اچھا فلاں کی تو بہو ایسا کر رہی ہے، فلاں کی بیٹی ایسا کر رہی ہے، فلاں کا بیٹا ایسا کر رہا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بہتان کی طرف انسان لگتا ہے۔ انیشیٹو کس نے لیا؟ وسوسے نے لیا۔ تو لہٰذا وسوسہ جب آئے تو اسے وہیں پر دمانا ضروری ہے، اگر اس وسوسے نے پروان چڑھی تو وہ بدگمانی سے بڑھتے بڑھتے نہ جانے کیا کچھ آپ سے کروا لے گا، تو بندے کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور انسان کے تمام اعمال غارت کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے پھر جو سیلف چیک دیا گیا تھا کہ ڈیلی ان کو دیکھنا بڑا ضروری ہے، جب ہم ان کو دیکھتے رہیں گے تو وہ ذہن میں ایک چھاپ بن جائے گی، اور وہ ڈیلی ہماری ایک اصلاح کا سبب بنے گی انشاءاللہ۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اور جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے، شیطانی قدم کیا ہے؟ وسوسہ، وسوسہ۔ تو جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہوتا، یعنی ہم اپنی محنت کی وجہ سے پاک نہیں ہوئے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو پاک کیا، اور اسی طرح ان صحابہ کو کہ جو اس میں ملوث ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو پاک صاف کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاک کرے، اور اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجرین کو اللہ کی راہ میں قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دیں، اللہ کی راہ میں دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے بلکہ معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر دینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اب اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مستہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 3 مسلمان صرف اور صرف پورا جو سٹی تھا اس کے اندر منافقین کا ہجوم تھا، اور وہ بار بار بہتان لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پرووک کر رہے ہیں، لیکن صرف 3 مسلمان اس میں شامل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبردست ٹریننگ کی ہوئی تھی صحابہ کی کہ وہ ایسی باتوں پر یقین ہی نہیں کرتے تھے، انہیں یقین ہی نہیں آتا تھا، وہ ساتھ بھی نہیں دیتے تھے، لیکن صرف 3 صحابہ غلطی سے ان چیزوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت حسان کی بات میں نے آپ کے سامنے کی، حضرت مستہ کی بات کی، اور پھر ایک اور حضرت حمنہ بنت جحش۔ تو حضرت حسان اور حضرت مستہ جو تھے یہ جو ہے بنیادی طور پر مہاجر تھے، اور یہ مہاجرت کر کے آئے ہوئے تھے، مالی حالات ان کے اچھے نہیں تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات ذات تھے، تو لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی کفالت کرتے تھے، ان کو معاشی طور پر فائنینشلی ان کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتے تھے۔ اب جب کیا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جو مہم چلائی منافقین نے، اس کے اندر یہ شریک ہو گئے، اس کے اندر ان کا نام آیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت سخت صدمہ پہنچا کہ یہ تو میرا ہی سمجھیں کہ اس نے مجھے نقصان دیا ہے کہ میں اتنے عرصے سے اس کو سپورٹ کر رہا ہوں اور میری بیٹی کے
بارے میں بہتان میں یہ شامل ہو گیا. تو لہٰذا جب یہ بات انہوں نے سنی تو انہوں نے فوراً قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچاؤں گا. تو لہٰذا کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی، تو لہٰذا انہوں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچاؤں گا. ان کا یہ قسم کھانا تھا یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں آیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ تم میں سے جو بزرگی والے ہیں اور کشادگی والے ہیں، جن کے پاس مال بہت زیادہ ہے اور انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں، قرابت دار تو تھے یہ حضرت مستان کے قرابت دار تھے، ان کے حالات تھے، اور مسکینوں اور مہاجرین، اور پھر یہ قرابت دار بھی تھے اور مہاجر بھی تھے جنہوں نے بہت قربانیاں دی تھیں دین کے لیے. لیکن ان سے یہ غلطی ہوگی تو سلپ تو ہو سکتا ہے انسان، وہ تو غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اللہ کی راہ میں دینے سے قسم نہیں کھانی چاہیے بلکہ معاف کر دینا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ یعنی آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں اس کو معاف کر سکتا، تو آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے قصوروں کو اللہ معاف کرے؟ تو پھر جب یہ آیت نہ اتری تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے منہ سے یہی الفاظ نکلے، کیوں نہیں اے میرے پروردگار، ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمارے گناہ معاف فرما. اور اس کے بعد انہوں نے قسم کا کفارہ ادا کیا، اور احادیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے پہلے سے زیادہ مدد کرنا شروع کر دی حضرت مستہ کی. تو لہٰذا اسی چیز کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجرین کو اللہ کی راہ میں دینے سے قسم نہیں کھانی چاہیے بلکہ معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر دینا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ تعالیٰ قصوروں کو معاف فرمانے والا ہے. تو اس آیت میں حاصل بڑا اہم ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو لوگوں کے رویوں کے تابع نہیں کرنا چاہیے. کہ ایک انسان ہمارے ساتھ اچھا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھے ہیں، اور ایک انسان ہمارے ساتھ برا ہے تو ہم برے ہیں. مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی ایک شخص ہے جو بہت فرما بردار ہے، بہت مان رہا ہے، بہت چاپلوسی کرتا ہے، بہت فرما برداری کرتا ہے، ہر بات جو اس کو کہی جاتی ہے وہ مانتا ہے، تو میں اس کو بڑا اپنے ساتھ رکھوں، اس سے بات کروں، اس سے پیار کروں. اور جو انسان تھوڑا دور دور رہتا ہے، ڈسٹینس کے ساتھ رہتا ہے، اتنی بات نہیں کرتا ہے، اتنا مانتا نہیں ہے یا بے ادبی کرتا ہے فار ایگزامپل، تو میں کہوں کہ یہ انسان میرا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، میں اس کو پڑھاؤں گی نہیں، اور پھر میں ایک دل میں ایک بغض اور اناد رکھ لوں. اس کا مطلب ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کے لیے تھا ہی نہیں، نہ کبھی ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میرا رویہ لوگوں کے رویوں کے تابع ہو گیا ہے. اللہ کی رضا کی خاطر تبھی وہ عمل ہوگا جب ہم خالص اللہ کے لیے کریں گے. نو میٹر لوگ ہمیں کرٹیسائز کریں، لوگ ہمیں خوش کریں، ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. ہم نے اپنی سروس دینی ہے. یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ آپ کو نہیں پرواہ ہونی چاہیے کہ وہ بندہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس نے آپ کا ساتھ دیا نہیں دیا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں دینا نہیں چھوڑنا. انہوں سے غلطی ہوئی تو ان کو معاف کریں، ان کو درگزر کریں. تو اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے جس کی ہم بڑی فائنینشلی مدد کرتے رہتے ہیں، بعد میں آتا ہے کہ وہ تو ہماری پارٹی کا باغی نکلا، اس نے تو ہمارے بچوں کے خلاف بات کر دی کہیں پر جا کر، تو آج کے بعد ہم نے اس کے گھر میں سودا صرف اور جو پھل ہم دیتے تھے ہم نے چھوڑ دیے. اس سے ایک نفرت رکھ لی، اس سے ایک بغاوت رکھ لی، اس سے ایک بغض رکھ لیا، اور پھر اس بغض کا پھر پہلے کتنی دوستی تھی، اب ہم اس کے دشمن بن گئے. اب ہم جہاں بیٹھیں گے اس کے خلاف ہی بات کریں گے، کبھی ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ وہ انسان ہے کہ جس نے کبھی کوئی عمل اللہ کے لیے کیا ہی نہیں، اس کا عمل لوگوں کے رویوں کے تابع ہے. یہاں پر اسی کا ذکر آ رہا ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل لوگوں کے رویے کے تابع نہیں کہ اگر ہم اچھے لوگ اچھے ہیں تو ہم بہت اچھے ہیں، لوگ برے ہیں تو ہم برے، بلکہ ہر حال میں چاہے آگے سے کچھ بھی آ رہا ہے آپ کی طرف سے سروس جانی چاہیے. یہی ایک پیغام ہے جو اخلاص کا تقاضا کرتا ہے. اور جو لوگ پاک دامنی اور پاک دامن اور بھولی بھالی یعنی معصوم عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا ہی بھاری جرم ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. اب اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کرنا اور جادو کرنا اور قتل ناحق کرنا اور سود کھانا اور میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگ جانا اور یتیم کا مال کھانا اور پھر مومن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ یہ جو 7 گناہ ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کسی میں شامل ہو گیا تو یہ وہ انسان ہے جو ہلاکت کرنے والے، جو وہ ہلاکت کا مرتکب ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ طبرانی کی روایت ہے کہ پاک دامن عورتوں پر
تہمت لگانے والے کے 100 سال کی نیکیاں غارت کر دی جاتی ہیں. 100 سال تو عمر بھی نہیں ہوتی ہماری. ہم کیا بات کرتے ہیں، ہماری تو عمر ہی 50 سال ہے. 100 سال کی نیکیاں اس انسان کی غارت ہو جاتی ہیں. اگر کسی نے غلط خبر پہنچائی اور ہم نے اس پر ایمان لے آئے اور پھر ہم نے اس کو ایون اپنے شوہر سے بھی ڈسکس کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ ہم بہتان میں شامل ہیں. تو لہٰذا یہ بہت زیادہ ہے. کل ہم کہہ رہے تھے یہاں پر یہ کامن ہے، یہاں پر نہیں ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم کسی نہ کسی طرح اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اس شمولیت سے انکار کرنا ہے. اسی چیز کا تقاضا ہے کہ وہ کیوں نہیں بول اٹھے. یہ تو صریح بہتان ہے. ایمان والا کبھی گنگا شیطان نہیں بنتا، وہ خاموش نہیں رہتا، وہ بولتا ہے. جتنی اس کی استعداد ہے وہ بولتا ہے. اب یہی زبانیں کہ جن کے ذریعے سے ہم تہمتیں لگاتے ہیں، قیامت کے دن یہی زبانیں اور یہی ہاتھ اور یہی پاؤں قیامت کے دن اعمال کی ہمارے خلاف گواہی دیں گے. کیونکہ یہ جو ہاتھ ہیں ہمارے، یہ جو ہمارے پاؤں ہیں، یہ جو ہماری زبان ہے، یہ ہماری نہیں ہے. ہم ان ہاتھوں کو اپنا سمجھتے ہیں اور اپنا سمجھ کے ہم ان کا مینیکیور کراتے ہیں، پیڈیکیور کراتے ہیں، اتنا رش کرتے ہیں ان کے کلر کے اوپر، ان کو سجاتے رہتے ہیں. حالانکہ یہ ہاتھ ہمارے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں کچھ وقت کے لیے. اور قیامت کے دن کتنا غضبناک یہ مرحلہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہی چیزیں ہمارے خلاف گواہی دینے لگیں اور ہمارے خلاف اتر آئیں. اور پھر کیا ہے کہ ہمارے خلاف گواہی دینے لگیں کہ اس نے تو میری زبان سے یہ کام کیا، یا اللہ اس نے اس انگلیوں کے ذریعے یہ کام کیا، اس نے ان ہاتھوں کے ذریعے یہ کام کیا، ان قدموں سے چل کر گیا. اسی لیے جو فنگر پرنٹس ہیں ہمارے، جن کے ذریعے سے ہم ٹچز کرتے ہیں، یہ فنگر پرنٹس بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. تو لہٰذا اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ میرا ہر آرگن ریکارڈ کر رہا ہے مجھی کو، میرے ہی خلاف گواہی تیار کر رہا ہے، تو انسان ویجیلنٹ ہو جائے اور کبھی بھی غلط بات بولنے پر آمادہ بھی نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے اعمال کے خلاف گواہی دیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا بدلہ حق اور انصاف کے ساتھ دے گا. اور وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے. اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں. یہ والا کانسیپٹ ہم تیسری آیت کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں. اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں. ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس اور بہتان بازیاں کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں. انہوں نے تو ایسا کیا ہی نہیں. ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے. تو لہٰذا ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ پھر ان کی عزت اور تکریم خود مشہور کرتا ہے. اور آپ دیکھیں گے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جن سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کو تکریم کس طرح سے کرتا ہے کہ ان کے جنازوں پر قیامت ہوتی ہے، ان کے جنازوں پر دنیا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کے ناموں کو زندہ رکھتا ہے. تو یہ آیت، یہ جو واقعہ ہے، ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک ماں کا کردار آپ دیکھیں کہ ان کے دل میں اپنے داماد کی کتنی محبت ہے کہ بیٹی کے بارے میں بھی اتنی ساری باتیں سننے کے باوجود ان کو اپنے جو داماد ہے اس پر اتنا مان ہے کہ جیسی وہ خبر سنتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فوراً اس کی شکر گزاری کرو. تو یہ جو کردار ہے یہ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے ایز اے مدر ان لا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کسی کے بارے میں بھی کوئی بات جب کہی جائے تو ہمیشہ کل کا مورل لیسن آج پھر ریپیٹ ہو رہا ہے کہ تحقیق کی جائے، انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ کہیں یہ بات اس میں کتنی سچائی ہے، کہیں اس میں جھوٹ تو نہیں. اور پھر اس میں ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ صفوان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس طرح سے سوئی بھی ہیں تو انہوں نے اونچی آواز میں پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس لفظ کے علاوہ صفوان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ایک بات نہیں کی اور ہم نے آپس میں ایک بات نہیں کی. اور اس کے بعد وہ اپنے اونٹ کو لائے اور انہوں نے اونٹ کو بٹھایا اور خود آگے چلے گئے اور پھر میں اونٹ پر سوار ہوئی اور اونٹ کی نکیل کو لے کر وہ گئے اور راستے میں انہوں نے ایک بات تک نہ کی. اور ان کی حیا مشہور تھی سٹی کے اندر. یہ اتنے باحیا تھا کہ پوری زندگی انہوں نے شادی نہیں کی تھی، عورتوں کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا. تو لہٰذا ایسے مرد کے بارے میں ایسی بات کہنا یہ منافقین کا رد عمل ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی سچویشن سننے کے بعد بھی وہ پرمیشن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
وہ اپنے والدین کے گھر گئیں تو یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایز اے وائف انتہائی اوبیڈینٹ تھیں، بہت زیادہ فرما بردار تھیں. تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ عورت کی توہین نہیں ہے اجازت مانگنا، بلکہ یہ عورت کا اکرام ہے، اور وہ ایک اس کے اوبیڈینٹ اور وفادار عورت ہونے کا کی علامت ہے کہ وہ شوہر سے اجازت لے کر کام کرے. یہاں تک کہ نفلی روزہ یا عبادات بھی جو ہیں وہ بھی شوہر کی اجازت سے ہوں گی، اس کو بتایا جائے گا، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے اس کے اندر ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب نبی اسلام کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بالکل خاموش ہو گئے، کوئی ایکشن نہیں لیا، انہوں نے خاموش ہو گئے. اور انہوں نے کیا کیا کہ حضرت علی ابن طالب اور حضرت اسامہ بنت زید ان دونوں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا. یہ دو وہ شخصیات ہیں کہ جو نبی اسلام کے گھرانے میں رہیں اور یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ نبی اسلام کے گھر میں ہر شخص کس طرح سے ہے. اور ان دونوں سے مشورہ لیا کہ مجھے اب اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے. اور پھر انہوں نے یہی کہا کہ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایسا تو کر ہی نہیں سکتی. اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے مشورہ دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ بریرہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی میڈ تھیں اور وہ ہر وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتی تھی، انہوں نے کہا کہ ان کو بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ شاید وہ کچھ بتا دیں ہمیں. تو ہوا کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ جو ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی میڈن تھیں ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ کیا کبھی آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کیریکٹر میں کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جس کو دیکھ کر آپ کو شک پیدا ہوا ہو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے میں نے آج تک ان کے کیریکٹر میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی سوائے اس بات کے کہ وہ سو جاتی ہیں کام کرتے دوران. یہاں تک کہ ایک بار وہ آٹا گوندھ رہی تھیں اور وہ سو گئیں اور بکری سارا آٹا کھا گئی. تو یعنی اس کمی کے علاوہ ان کے اندر میں نے کوئی کمی نہیں دیکھی. یہ گواہی پھر انہوں نے دی. تو ایک شوہر جو ہے وہ بیوی کی اتنی باتیں سن رہا ہے، پورا شہر کیا بول رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ خاموش ہے. ان کو پتا بھی نہیں چلا، پورا مہینہ نہیں پتا چلا تھا عائشہ کو کہ بات کیا ہو رہی ہے. نبی اسلام انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے جو سب سے قریبی، یہ نہیں کہ ہر ایک سے مشورہ لیا جا رہا ہے، سب سے قریبی ساتھیوں سے مشورہ لے رہے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے. پھر ان کی جو میڈن نے جو ہر وقت ان کے ساتھ ہے ان سے مشورہ لیا جا رہا ہے آپ بتائیں نہیں آپ نے تو کچھ ایسا نہیں دیکھا. تو لہٰذا یہ جو انویسٹیگیشن کا ایلیمنٹ ہے یہ ایک حکیم اور رشد والے انسان کا یہ کوالٹی ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنے بھی آپ علم والے ہیں، کتنی بھی آپ کے اندر سمجھداری ہے، جو مشورہ لینے کی صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ جس کو یہ دے دیتا ہے، جو اپنے بڑوں سے مشورہ کرتے ہیں اسپیشلی استاد کے ساتھ اور اپنے والدین کے ساتھ، تو وہ انسان ہے جو کبھی خیر سے محروم نہیں ہوتا. اور پھر جب انہوں نے گواہی دی تو نبی اسلام کا اور زیادہ ایک ہوتا ہے نا کہ اعتماد بڑھ گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر نبی اسلام چاہتے بھی تھے اور وہی بھی اتری اور پھر نبی اسلام کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مکمل 16 آیات اتری ہیں. تو یہ جو واقعہ ہے یہ بہت کچھ سکھا کر جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہم 2 دن سے آیات پڑھ رہے ہیں، صورتیں پڑھ رہے ہیں، یہ بڑی ہارش ریالٹیز کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں. کاش کہ ہم ان کو سمجھ جائیں اور ہم ان کو عمل میں لانے میں تیزی کریں، سبقت لے جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت میں آج ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت گزار تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں اس وقت 8 سال کا تھا اور میری والدہ میرا ہاتھ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں کہ اے اللہ کے رسول، مدینہ کا ہر مرد اور ہر عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دے رہا ہے اور میرے پاس اپنے بچے کے سوا آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبول فرمائیں اور اس سے اپنا ہر کام لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا اور اس پورے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی نہ مارا، نہ گالی دی، نہ ہی ڈانٹا، یہاں تک کہ کبھی غصے سے بھی نہیں دیکھا۔ اسی طرح بخاری اور سنن داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ انہوں نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا اور نہ ہی سختی سے یہ کہا کہ یہ تم نے کیوں نہ کیا یا یہ کام تم نے کیوں کیا، یعنی اتنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ تو اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہوں نے 10 سال کا عرصہ گزارا ہے اور وہ 8 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے، چھوٹے تھے اور لاؤبالی حرکتیں بھی ان سے ہو جاتی تھیں، لیکن وہ کہتے ہیں اور اکثر میں چھوٹا تھا تو بچوں کے ساتھ اگر سودا صاف لینے جاتا، بازار جاتا تو وہاں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں بھی مصروف ہو جاتا تھا، لیکن کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، یا کوئی غلط کام اگر میں نے کر دیا، ظاہر بچے شرارتیں بھی کرتے رہتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیوں کر دیا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال رہے ہیں، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نصیحتیں بھی کرتے رہتے تھے، اور ان کی نصیحتوں کو روایت کیا گیا ہے کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ اے میرے پیارے بیٹے، یعنی بلاتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ اے میرے پیارے بیٹے، یعنی مختلف مواقع پر انہوں نے مختلف طرح ان کو نصیحت کی اور کافی زیادہ ہیں، ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور آپ نے مخاطب کرنے کا انداز بھی دیکھنا ہے اور ساتھ نصیحتیں بھی دیکھنی ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، وضو اچھی طرح کیا کرو کہ 2 فرشتے تم سے محبت کریں گے اور تمہاری عمر بڑھے گی، یعنی فرشتے کرامن کاتبین۔ اسی طرح ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو کہ یہ برکت کا ذریعہ ہوگا، ساتھ تربیت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ برکت کا ذریعہ ہوگا تمہارے لیے اور ان کے لیے، یعنی تمہارے گھر والوں کے لیے۔ اسی طرح سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اسی طرح مخاطب کر رہے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، تمہارا دن اور تمہاری رات اس حال میں گزرے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے حساب میں آسانی ہوگی، اے میرے پیارے بیٹے، یہ میری سنت ہے۔ یعنی اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی اس میں آگے بھی ہے کہ اور جو بھی میری سنت کو زندہ کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔
یعنی اس طریقے سے اور بھی کافی زیادہ نصیحتیں ہیں کہ لیکن یہاں پر میں نے چند ہی آپ کے سامنے رکھی ہیں. مخاطب کرنے کا انداز دیکھیں اور عام روٹین کی ان کو نصیحتیں وہ کر رہے ہیں. تو ان حضرت انس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور ان کا رویہ اگر ہم دیکھیں اور سٹارٹ سے ہم لیں تو اس ساری گفتگو میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کے پہلو بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق سیکھنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہارے لیے نمونہ ہے، یعنی اس کو تم سامنے رکھو اور اس طرح عمل کرتے چلے جاؤ. تو اس میں سب سے پہلے اگر دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو چھوڑ کے جا رہی ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اس سے اپنے سارے کام لیں. تو دیکھیں ایک ماں کی تڑپ نظر آ رہی ہے کہ میرا بچہ بھی دین کے لیے کچھ کرے. اور پھر بعد میں جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں تو بہت سی حدیث انہوں نے روایت کی ہیں انہوں نے. تو ہم اپنا یہاں پر جائزہ لے سکتے ہیں کہ بحیثیت ماں ہمارے اندر جو ہے وہ کتنی تڑپ ہے کہ ہم جو ہے کتنا اپنے بچوں کو دینی احکامات کا پابند بنانے کا شوق رکھتے ہیں، ان کو اپنے دینی احکامات کو سیکھنے میں ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں، یا ان کو کسی دینی محفل کا حصہ بنانے کی تڑپ ہمارے اندر موجود ہے اور اس کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں. کیا یہ ہماری پرائرٹی ہے یا نہیں؟ اس چیز کا ہم نے ضرور جائزہ لینا ہے. یہ چیز بھی ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ 10 سال کا عرصہ کافی عرصہ ہوتا ہے کہ ایک آؤٹ سائڈر آ کر رہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بطور خدمت گزار وہ بھی رہ رہا ہے، اور غلطیاں بھی وہ کر رہے ہیں کیونکہ بہت چھوٹی عمر میں وہ آ گئے تھے. اور آپ کو جیسے آگے میں نے بتایا کہ بھول جاتے تھے، بازار چلے جاتے تھے، بچوں میں کھیلنے لگ جاتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ ایک دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کیا. تو ہم اپنے لیے اس میں ہمارے لیے کیا حاصل ہو رہا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی ہمارا خدمت گزار ہے یا کوئی آؤٹ سائڈر ہمارے گھر میں یعنی آیا ہوا ہے، وہ رہتا ہے ہمارے پاس، تو ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. چلیں ہم ہفتہ 2 ہفتہ تو ہمارا معاملہ ٹھیک رہے گا، لیکن پھر اس کے بعد کمی کوتاہیاں جو ہیں وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تنقید ہونے لگتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اسپیشل ہمارا رویہ کام کرنے والوں کے ساتھ اکثر ایسا ہو جاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اخلاق کا اتنا بڑا جو ہے وہ نمونہ ہمارے سامنے دیکھیں پیش کر رہے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا. اچھا جی، پھر آگے چلیں تو اس میں دیکھیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ سائڈر تھے نا، باہر سے، اپنے تو کوئی اولاد نہیں تھی، اپنی اولاد تو نہیں تھی، یہ باہر سے چھوڑ کر گئی تھی، وہ ان کے پاس آؤٹ سائڈر تھے. تو اور ساتھ دیکھیں کہ اب وہ چھوڑ کر گئی ہیں تو اب صرف یہ نہیں کہ صرف اپنی بس خدمت پہ ان کو لگا دیا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ان کی تربیت کر رہے ہیں، یعنی ان کی پرسنالٹی بنا رہے ہیں. تو ہمارے گھر میں بھی اگر کوئی آؤٹ سائڈر بچہ یا کوئی ہے ہمارے پاس تو اس کی تربیت کی طرح بھی ہم نے جس طرح اپنے بچوں کی تربیت کا ہم خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ان کی تربیت کا بھی ہم نے اسپیشل اہتمام کرنا ہے. یا کوئی ہمارے کام والے ہیں، ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں، بچے ہیں چھوٹے، تو ان کی تربیت کا بھی اسپیشل اہتمام کرنا ہے. ان کی پرسنالٹی کو بنانا یہ ہماری اولین ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہونی چاہیے. اور اسپیشل مخاطب کرنے کا انداز دیکھیں کہ اے میرے پیارے بیٹے. تو مخاطب کرنے کا انداز جو ہے وہ انتہائی شفقت والا ہونا چاہیے، طنز نہ ہو اس میں. تو اس میں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہترین استفادہ حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور سنت میں جو ہے تھا وہ آج تھا ہمارے پاس لباس اور جوتے پہننے کی سنتیں. اچھا جی، سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لباس پہننے کی سنتیں. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں مسلمان ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مسلمان مرد مسلمان عورت کا لباس مت پہنے، اسی طرح عورت مرد کا لباس نہ پہنے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے. اور لباس اتارتے وقت کی جو دعا ہے وہ صحیح الجامع میں یہ کی حدیث ہے کہ بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ لباس کو اتارا جائے. ہم اکثر اس چیز کا دھیان نہیں دیتے اور بس فٹافٹ اتار دیتے ہیں. تو اتارتے وقت آپ نے بسم اللہ پہلے پڑھنی، بسم اللہ، بس یہاں تک، اللہ کے نام کے ساتھ.
اور لباس پہننے کی بھی دعا ہے. جس طرح ہم نے کل کھانا کھانے کی جب کھانا کھانے کی سنتیں ہم نے پڑھی تھی تو اس میں ہم نے کھانا کھانے کی دعا پڑھی تھی اور تقریباً یہ دعا اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے بالکل. اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اسکرین پہ آ بھی رہی ہے کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہنایا. وہاں پر آپ کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی اطعمنی، کہ مجھے کھلایا، اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں مجھے لباس پہنایا. تو آرام سے یہ یاد ہو جائے گی. اگر وہ آپ کو یاد ہو چکی ہے تو یہ ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے. اور میری ذاتی قوت اور طاقت کے بغیر مجھے یہ عطا کیا، اور اس کا بھی انتہائی اجر ہے. اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اور اس کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاں جس روم میں آپ کپڑے چینج کرتے ہیں، اپنی الماری جو کپڑوں والی الماری ہے اس کے اوپر آپ یہ دعا لکھ کے لگا لیں، تو انشاءاللہ تعالی جب بھی آپ کپڑے وغیرہ تبدیل کرنے لگیں گے تو یہ آپ کو دعا یاد آ جائے گی، اور جب یہ پریکٹس بن جائے گی تو وہ دعا یاد بھی ہو جائے گی. اسی طرح لباس پہنتے وقت دائیں طرف سے آغاز کریں اور اتارتے وقت بائیں طرف سے پہلے اتاریں، اور یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح طبرانی کی حدیث ہے کہ کپڑے جھاڑ کر پہنیں، یہ سنت ہے. اور مسلم کی حدیث ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، لہٰذا لباس کی صفائی کا خاص خیال رکھیں تاکہ دوسروں کو اذیت نہ ہو. پھر اس کے علاوہ قرآن میں آتا ہے، سورۃ الاعراف میں آتا ہے، آیت نمبر 26 میں لباس کے بارے میں اسپیشل آیا ہے کہ لباس ایسا پہنے جو شرم و حیا اور ستر پوشی کے تقاضوں کو پورا کرے. یعنی لباس پہننے کے دو مقاصد ہونے چاہیے، کہ ایک تو ستر پوشی اور دوسرا زینت. اور پھر اس کے بعد آگے ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نئے کپڑے پہنے اگر وہ گنجائش رکھتا ہو تو پرانے کپڑے کسی کو خیرات کر دے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اور مرد اپنے پجامہ کو ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر اور عورتیں نیچے رکھیں. لہٰذا یہ جو کیپری وغیرہ اوپر تک پہنی آ گئی ہیں تو ان کو بالکل جو ہے وہ ختم کرنا ہے اپنے اندر سے. پھر اس کے علاوہ خواتین بچیاں دوپٹہ درست طریقے سے اوڑھیں، کیونکہ آپ سورہ نور پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل تفصیل کے ساتھ، کہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالو. اور مشکات ابن ماجہ اور مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ عمدہ لباس پہنے لیکن تکبر اور فضول خرچی سے پرہیز کریں. یہ تو لباس کی سنتیں تھیں. اسی طرح نیا لباس پہننے کی بھی دعا ہے، وہ بھی آپ جو ہے اس میں جب آپ کو سنتیں شیئر ہوں گی تو وہ بھی آپ نے یاد کر لینی ہے. اور اس کا یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس میں اس کا ترجمہ ہے کہ تم اس سے بوسیدہ کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے عوض اور دے. نیا لباس پہنو، عزت کی زندگی پاؤ اور شہادت کی موت پاؤ. تو کتنی پیاری جو ہیں وہ یہ دعائیں ہیں. اسی طرح جوتا پہننے کی بھی سنتیں تھیں آج ہماری، اور ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، جوتا پہننے کی سنتیں. جو آدمی، غور سے سنیں اس کو، جو آدمی جوتا پہننے لگے تو سنت یہ ہے کہ وہ جوتا پہننے کی ابتدا دائیں پاؤں سے کرے، یعنی وہ جوتے کا دایاں پاؤں پہلے پہنے اور بایاں اس کے بعد. اور جب آدمی جوتا اتارے تو سنت یہ ہے کہ بائیں جوتے سے پاؤں پہلے نکالے اور دایاں پاؤں اس کے بعد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب جوتا پہنے تو دائیں پاؤں سے ابتدا کرے، اور جب وہ جوتا اتارے تو بائیں پاؤں سے ابتدا کرے. دایاں پاؤں پہلے پہنا جائے اور آخر میں اتارا جائے. اور ایک اور روایت میں ہے، یہ ہے روایت ہے جی صحیح مسلم کی، کہ تم میں سے کوئی شخص ایک جوتے میں نہ چلے، یعنی ایک جوتا پہن کے تو جو ہے وہ نہ چلے، یا تو دونوں جوتے پہنے ورنہ دونوں اتار دیں. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو دو حدیثیں ہم نے دیکھی ہیں اس میں ہمیں جوتا پہننے کی 3 سنتیں پتہ چل رہی ہیں. پہلی ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے کہ جوتا پہنتے وقت دائیں پاؤں سے ابتدا کی جائے گی.
جوتا اتارتے وقت بائیں پاؤں سے ابتدا کی جائے گی، یا تو دونوں جوتے پاؤں سے اتار دیے جائیں گے یا دونوں پہنے جائیں گے. صرف ایک پاؤں میں جوتا پہن کر نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ اس طرح چلنے سے منع کیا گیا ہے. اور دیکھیں کہ سنت کو زندہ کرنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے، اور کتنی معمولی سی سنت ہے کہ جس کو ہم آرام سے کر کے اجر کو پا سکتے ہیں. تو ان کو اللہ جو ہے نا اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق دے. جزاک اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو ہمارے دلوں کا نور، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمیں قرآن چلتا پھرتا قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے.